انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی زندگی کا ہر لمحہ، زندگی کا ہر قدم، ہر کام، ہر ادا ساری بشریت کو اس کی تعلیم دیتا ہے کہ ان کا اپنے ہر کارروائی میں اللہ مقصود ہوتے تھے۔ ابراہیم بیٹا جا کر ذبح کر دو، بہت اچھا، بیٹا میرا مقصود نہیں ہے، اللہ میرا مقصود ہے۔ ملک شام سے مکہ مکرمہ تک کا سفر کر کے بیٹے کو مینا کے میدان میں لے جا کر یا بنی انی اریٰ فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے پیارے بیٹے مجھ کو تو تیرے ذبح کرنے کا حکم خواب میں ملا ہے، نبی کا خواب وحی کی طرح ہوتا ہے، تو اس میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بیٹا بھی ماشاءاللہ اللہ کی طرف سے بچپن سے ہی لے کر فوتگی تک اللہ کی تربیت پا چکا تھا، اس لیے جواب میں یہ کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ تو جیسے باپ کا مقصود اللہ راضی ہو جائے، چاہے مجھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسماعیل جیسا لاڈلا بیٹا ذبح کرنا پڑے، اسی طرح لاڈلا بیٹا اسماعیل چھٹپن میں ہی یہ جذبہ رکھتا ہے کہ اللہ مقصود ہے، اللہ راضی ہو جائے، چاہے مجھے اپنے گلے پر چھری پھیرنے کو برداشت کرنا پڑے۔ ادھر حاجر علیہ السلام کو بھی پتہ لگ گیا کہ دوست سے ملانے کا مطلب یہ ہے ذبح کر کے اللہ کے پاس پہنچانا ہے، اللہ سے ملانا ہے۔ تو حاجر علیہ السلام کا مقصود بھی اللہ ہی تھے، اس لیے حاجر علیہ السلام نے پوری بشریت کو، خاص طور پر ماؤں کو یہ تعلیم دی کہ اسماعیل جیسے لاڈلے بیٹے کے گلے پر چھری کو برداشت کیا جا سکتا ہے، اللہ کی منشا اور رضامندی میں رکاوٹ نہیں بنا جا سکتا۔ ایسے ہی ہر پیغمبر کی زندگی کا ہر لمحہ، زندگی کی ہر ادا ساری انسانیت کو اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ اللہ ہی مقصود ہونا چاہیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرمائی تھی کہ جیسے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی اس پاکیزہ جماعت کے ہر فرد کا مقصود اللہ بن گیا تھا، اللہ تھا، اسی طرح انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے بعد حضرات صحابہ کرام کی اس پاکیزہ جماعت کے ہر فرد کا مقصود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم، مبارک تربیت، مبارک صحبت کی برکت سے اللہ ہی بن گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے پتہ چل چکا تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے، بظاہر تعداد بھی معلوم ہو گئی ہوگی، اس کو لوٹنے کا حکم ملا۔ اللہ جل شانہ کو ان کی ایمانی تربیت مقصود تھی، غیر دل سے نکل جائے، میں ہی دل میں آ جاؤں، ہر غیر دل سے نکل کر رخصت ہو کر میں ہی صرف ان کے دل میں رہ جاؤں، یہ ایمانی تربیت کرنا مقصود تھی۔ اس لیے صورتحال ایسی بن گئی کہ ابو سفیان کا قافلہ تو بچ کر نکل گیا اور ایک بہت بڑی مضبوط ایسی جماعت کے ساتھ، جن کے ساتھ جنگی سامان مکمل پورا، کھانے کا انتظام پورا، تعداد میں ان کے 3 گنا سے کچھ زیادہ،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کی تبدیلی کے بعد مشورہ طلب فرمایا تو حضرت ابو بکر نے رائے پیش کر دی، حضرت عمر نے رائے پیش کر دی۔ دونوں کی رائے کا خلاصہ یہ تھا جیسے آپ فرمائے ویسے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر حضور بدستور رائے طلب فرماتے رہے۔ سعد بن معاذ عنہ انصار کے رؤساء میں سے تھے، حضور کے بڑے محبوب صحابی تھے، کھڑے ہو گئے جوش میں، اے اللہ کے رسول، لسنا کا قوم موسیٰ ان نقول اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون بل نقول اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون۔ اے اللہ کے رسول، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ انہوں نے خود ہی تو جہاد کا مطالبہ کیا تھا اور پھر جو ہے جب جہاد لڑنے کے لیے جانا پڑا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیں، آپ کے پروردگار جائیں، آپ دشمنوں سے جنگ لڑیں دونوں اور ہم یہی بیٹھے رہیں گے۔ ہم ایسے نہیں ہیں بلکہ ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ کے رب بھی آپ کی مدد فرمائے، آپ بھی ہمارے ساتھ جائیں اور ہم آپ کے ساتھ جو ہے دشمنوں کے ساتھ قتال کریں گے۔ اے اللہ کے رسول، سالم من شئتا و حارم من شئتا، جس قوم سے آپ چاہیں آپ صلح کر لیں، ہماری صلح ہوگی، جس قوم کے ساتھ آپ جنگ لڑنا چاہیں گے ہماری جنگ ہوگی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم ان گھوڑوں کی پشتوں پر سوار ہو کر ان کی جگروں کو برق غماد پر پھینک مارے، یعنی ان کو اچھی طرح بھگا کے برق غماد تک پہنچیں، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ آپ کا حکم ہوگا، ہم ان گھوڑوں کو سمندر میں بھی ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ تو انصار کی مہاجرین کی رائے کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ ہمارے مقصود ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا ہوگی ہم اس پر چلیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کے بڑے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر نے عرض کیا، بدر کی لڑائی کے بعد جب وہ پہلے کافر تھے، بدر میں مسلمانوں سے جنگ لڑنے آئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ ابا جان، بدر کی لڑائی میں آپ میری تلوار کی زد میں آ رہے تھے، لیکن میں نے ابا سمجھ کر رخ پلٹ دیا، آپ کو چھوڑ دیا۔ فرمایا، بیٹے اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں ہرگز تجھے بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا، بلکہ اللہ کے لیے تیری گردن اڑا دیتا۔ بدر کی لڑائی میں کتنے صحابہ ایسے تھے مہاجرین میں سے کہ انہوں نے ان قریش لڑنے والوں میں سے اپنے باپ کو قتل کیا، بعضوں نے اپنے حقیقی بیٹے کو قتل کیا، بعضوں نے اپنے بھائی کو قتل کیا، بعضوں نے اپنے ماموں چچا کو قتل کیا، تاکہ اللہ کے سامنے یہ بات ثابت ہو جائے کہ اللہ ہمارا مقصود تو ہے، تیری منشا، تیرے حبیب کی منشا ہمارا مقصود ہے، رشتہ دار ہمارے مقصود نہیں ہے۔ کفار کے 70 مارے گئے اور 70 قیدی بن گئے۔ قیدیوں کے بارے میں اللہ کی طرف سے اس وقت تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ ایسے اجتماعی امر کے معاملے میں، ایسے اجتماعی معاملے میں جس میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی ہوتی تھی، حضور صحابہ سے مشورہ کر لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول، ان میں سے ہر قیدی سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔
اس سے ہمیں کچھ تقویت حاصل ہو جائے گی، شاید اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے۔ بڑی اچھی نیت تھی، پاکیزہ نیت تھی۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، پٹھان کہتے ہیں حضرت عمر نر کا بچہ تھا۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے رسول، عباس آپ کے حقیقی چچا ہیں، آپ اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دے۔ عقیل یا عقیل، غالباً عقیل نام ہے، عقیل ابن ابی طالب حضرت علی کے سگے بھائی ہیں۔ مکن علی من عقیل، علی کو کے حوالے عقیل کو کر دے، سگے بھائی کو، تاکہ حضرت علی اس کی گردن اڑا دے۔ میرے حوالے میرے فلاں رشتہ دار کو کر دے، حضرت ابو بکر کے حوالے اس کے فلاں رشتہ دار کو کر دے، تاکہ ہم اپنی تلواروں سے اپنے ان بھائیوں کی، والد کی یا رشتہ داروں کی گردنیں اڑا کر اللہ کے سامنے اس بات کا ثبوت پیش کر دے کہ اللہ ہمارا مقصود تو ہے، ہمارا مقصود کوئی اور نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس ساری کارگزاری میں ہمارا مقصود اللہ ہی بن جائے، ہر غیر دل سے نکل جائے، اللہ ہی اللہ مقصود بن کر ہمارے دل میں رہ جائے کہ اللہ ہمارا مقصود تو تیری ذات ہے، تجھ کو راضی کرنا ہمارا مقصود ہے۔ اے اللہ، تجھے راضی کرتے کرتے ہماری جان چلی گئی، یہ ہماری عین کامیابی ہے۔ تجھے راضی کرتے کرتے ہمارا سارا مال لٹ گیا، یہ ہمارا عین مقصود ہے۔ تجھے راضی کرتے کرتے میری ساری اولاد چلی گئی، ہمارا عین مقصود ہے۔ قادسیہ کی لڑائی میں حضرت خنسا رضی اللہ عنہا اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ شریک تھی۔ حضرت خنسا شاعرہ عورت ہے۔ زمانے جاہلیت میں اسلام میں داخل ہونے سے پہلے اس کے ایک بھائی کو کسی نے قتل کیا تھا، تو یہ شاعرہ عورت اپنے بھائی کے غم میں اشعار کہنا شروع کر دیتی تھی۔ صبح سے لے کر شام تک دن بھر اشعار اپنے بھائی کے غم میں کہتی تھی، روتی تھی، اوروں کو رلاتی تھی۔ 1 سال مسلسل ایک بھائی کے قتل ہونے پر اس نے صبح سے شام تک اشعار کہے۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہا نے اسلام میں داخل ہو گئی، اللہ مقصود بن گیا۔ 4 بیٹوں کو قادسیہ کی رات میں بلایا، بٹھایا، سمجھایا، اور جہاں جنگ کی آگ بہت تیز بھڑک رہی ہو تو وہاں تم داخل ہو جاؤ، اللہ کے لیے جان دے دو، یہاں تک کہ 4 کے 4 اللہ کے ہاں قبول ہو گئے، شہید ہو گئے۔ حضرت خنسا عنہا نے شکر ادا کیا کہ قیامت کے دن میں 4 شہداء کی ماں کہلائی جاؤں گی۔ یہ ہے اللہ کو مقصود بنانے کا مقصد۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرف سے منہ موڑ کر اور ہر قسم کے جذبے اور تقاضے اور سوچ اور شوق دل سے نکال کر ایک ہی فکر، ایک ہی شوق، ایک ہی ذوق، ایک ہی تمنا، آرزو کہ اللہ تو ہمارا مقصود ہے، تو ہمیں حاصل ہو جائے، تیری رضا ہمیں حاصل ہو جائے۔ ساری کارگزاری میں اللہ ہی مقصود بن جائے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں